وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام سورہ توبہ کی 60 نمبر آیت مبارکہ سے آج ہماری تلاوت کا آغاز ہے، اور یہ آیت مبارکہ اسلامی معاشی نظام کی بنیاد ہے۔ صدقہ اور خیرات اللہ کے راستے میں کن کن جگہوں پہ خرچ کیا جا سکتا ہے، اور اسلامک پوائنٹ آف ویو سے، روحانی اعتبار سے زکوٰۃ جو ہے وہ مال کی پاکی کا مفہوم رکھتی ہے، اور اگر اس کو باقاعدہ ایک اکنامک ٹرم اور ٹول کے طور پر دیکھا جائے تو سرکولیشن آف ویلتھ اور تقسیم دولت کا اور معاشرے میں گردش دولت کا اصول اسلام کے نظام زکوٰۃ کے اوپر مشتمل ہے، تاکہ خون جیسے گردش کرتا ہے رگوں کے اندر اور انسانی زندگی قائم رہتی ہے، ایسے ہی معاشرے کی بقا کا دار و مدار اس تقسیم دولت کے اوپر بھی ہے۔ ایک بندے کے ہاتھ میں دولت آئی، اس نے کوئی اپنی ضرورت کی چیز خرید لی، اس کے پاس چلا گیا پیسہ، اس نے اپنی ضرورت کی چیز خرید لی، یوں ہر بندے کی ضروریات پوری ہوتی جائیں گی۔ اس لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ زکوٰۃ اسلامی نظام معیشت کا ایک بہت بڑا پلر ہے۔ جب غزوہ حنین ہوا اور غزوہ تبوک ہوا تو بہت سارا مال غنیمت مسلمانوں کے پاس آیا، کچھ اب مسلمان خوشحال بھی ہوئے، کیونکہ اس سے پہلے زکوٰۃ کا حکم نہیں تھا۔ آپ ذرا یہ بھی دیکھ لیں کہ مکی دور میں زکوٰۃ کا حکم نہیں آیا، مدنی دور کے اندر زکوٰۃ کا حکم آیا، اور مسلمان جب خوشحالی کی طرف آ گئے پھر اللہ نے فرمایا پہلے تم لیتے تھے اب تم دیا کرو لوگوں کو۔ تو جو مال غنیمت آیا حضور کی بارگاہ میں آپ نے تقسیم فرمایا، تو ایک شخص نے انکار کیا تھا جس کا نام تھا ذوالخویسرہ، جو اسلام میں بعد میں ایک فرقہ بنا جس کا نام تھا خوارج، جو اسلام سے الگ اپنے عقائد رکھتے تھے۔ وہ رسول اللہ کی ذات کو بھی تان کا نشانہ بناتے تھے۔ حضور تقسیم فرما رہے تھے تو ذوالخویسرہ کہتا ہے اے دل یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عدل کیجئے، آپ صحیح تقسیم نہیں کر رہے۔ آپ جلال میں آئے، آپ نے فرمایا کہ اگر میں عدل نہیں کر رہا اللہ کا نبی اور پیغمبر تو پھر عدل کون کرے گا؟ یہاں دو باتیں ان کو بتائی گئی ہیں کہ نہ تو تم ان چیزوں کا حق رکھتے ہو اگر تمہیں اللہ کا نبی نہیں دے رہا تو، دوسرا پہلو یہ ہے کہ میرا نبی اپنی مرضی سے نہیں بلکہ میرے حکم کی تابعداری میں تمہیں چیزیں تقسیم فرما رہا ہے۔ اس آیت کے نزول میں دو باتیں ذہن میں رہے کہ نہ تو تم جس چیز کا حق رکھتے ہو اور میرا نبی نہ دے تو پھر تو معاملہ ہے، تم حق بھی نہیں رکھتے ہو اور میرا نبی اپنی مرضی سے تقسیم بھی نہیں فرماتا ہے، اللہ کے حکم کی تابعداری میرا نبی کرتا ہے۔ تو یہ 8 مصارف زکوٰۃ ہیں۔ ایک بات اور ذہن میں رکھ لیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی 2 کیفیتیں ہوتی ہیں جن کو ہم صدقہ کہتے ہیں۔ ایک وہ صدقہ ہے جو نافلہ صدقہ کہلاتا ہے، وہ کوئی بھی لے سکتا ہے، امیر بھی لے سکتا ہے، غریب بھی لے سکتا ہے۔ 2 مثالیں ذہن میں رکھیں، قربانی کا گوشت صرف غریب کا حق نہیں ہے، وہ امیر بھی لے سکتا ہے۔ اسی طرح عقیقہ کا گوشت ہے، یہ بھی صدقہ ہے، یہ کوئی بھی لے سکتا ہے۔ آپ ویسے کسی کی ہیلپ کر دیں تو یہ ٹھیک ہے، یہ صدقہ ہے، لیکن جو پریسکرائبڈ اللہ نے مال نکالنے کا حکم دیا یہ زکوٰۃ کہلاتی ہے۔ اس کے اب 8 مصارف ہیں جو اللہ نے بیان فرمائے۔ کیا ایک اللہ کے نبی کے خاندان کے ساتھ تعلق رکھنے والا فرد جس کو سید کہتے ہیں، آپ اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، آپ اس کو صدقہ دے سکتے ہیں۔ صدقہ کون سا ہے؟ آپ اس کو اپنی طرف سے گفٹ کے طور پر دے سکتے ہیں۔ عام آپ کے گھروں میں پکنے پکانے کے معاملات ہیں، آپ ان کو دے سکتے ہیں، لیکن ان کی ڈگنیٹی اور وقار کی خاطر آپ ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اور زکوٰۃ کا ایک معاملہ اور بھی عجب ہے کہ امت اور رسول اللہ اور اہل بیت، ان کا تعلق تینوں کا ڈیفرنس ہے طلاق میں۔ رسول اللہ کا حکم اور ہے، آپ کی اہل بیت کا اور ہے، اور عام مسلمانوں کا اور ہے۔ اب عام مسلمان یہ ہے کہ اگر امیر ہوں تو آپ غریبوں کو دیں گے، تو امت آپس میں لے بھی سکتی ہے زکوٰۃ اور دے بھی سکتی ہے۔ آپ آل میں چلے جائیں، آل اگر صاحب نصاب ہے، 7.5 تولے سونے تک پہنچتا ہے اس کا نصاب، تو وہ زکوٰۃ دے گا لیکن وہ زکوٰۃ لے نہیں سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ نے اپنے خاندان کے لیے زکوٰۃ کو منع فرمایا۔ اب رسول اللہ کا اپنا معاملہ کیا ہے کہ رسول اللہ نہ تو زکوٰۃ دیتے ہیں اور نہ زکوٰۃ لیتے ہیں۔ لینے کی وجہ یہ ہے کہ آپ
آپ کی ڈگنیٹی اور وقار ہے، اور دینے کا معاملہ اس لیے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاحب نصاب نہیں تھے، آپ کے پاس فقر کی کیفیت تھی، اور اسی لیے آپ کے اوپر حج بھی فرض نہیں تھا۔ آپ نے اپنی زندگی میں پہلے سال جب حج فرض ہوا تو آپ نے حج ادا نہیں فرمایا۔ اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ مشرکین ننگے ہو کر طواف کرتے تھے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے اوپر حج فرض ہی نہیں کیا تھا، کیونکہ حج کس کے اوپر فرض ہوتا ہے؟ جو صاحب نصاب ہو۔ لہٰذا اس جملے کو ذہن میں رکھیں، امت اور آل اور حضور، ان تینوں کا معاملہ زکوٰۃ میں الگ ہے۔ امت لے بھی سکتی ہے اور دے بھی سکتی ہے، آل جو ہے وہ دے سکتی ہے لیکن لے نہیں سکتی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اپنے فقر کی کیفیت میں تھے، آپ ایک سمبولک رول ماڈل تھے امت کے لیے، لہذا آپ نے نہ زکوٰۃ دی اور نہ آپ نے زکوٰۃ لی، جو آتا آپ تقسیم فرما دیتے۔ بلکہ کہیں کہیں ایسا بھی ہوا، ایک صحابیہ تھیں جن کے گھر میں آپ تشریف لے گئے تو وہ کچھ پکا رہی تھی، تو سرکار دو عالم کے سامنے انہوں نے کچھ اور رکھا، کھجوریں رکھ دیں، جو کچھ چیز پک رہی تھی چولہے پہ وہ حضور کو پیش نہیں کی۔ آپ نے پوچھا کیا اس میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے؟ تو وہ عرض کرتی ہیں حضور یہ میرے پاس صدقے کا آیا تھا تو اس لیے میں نے آپ کے سامنے پیش نہیں کیا، تو صدقہ چونکہ آپ کو لگتا نہیں ہے اور آپ کے وقار کے منافی ہے، تو آپ نے فرمایا جس نے تمہیں دیا تھا یہ صدقہ تھا، اب جب تمہاری آنرشپ میں آ گیا تم جس کو بھی دے دو گی تو یہ تمہاری طرف سے اس کو گفٹ ہوگا۔ تو یہ بھی چیزیں شریعت کے اندر موجود ہوتی ہیں، گفٹ اور ہے، صدقہ اور ہے، زکوٰۃ اور ہے۔ لہذا آج کی آیت مبارکہ ہماری ایک میجر مالی اسلام کا رکن ہے زکوٰۃ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریدۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ یہ ٹوٹل مصارف زکوٰۃ 8 ہے، مصارف اور مصرف جس کو خرچ کیا جا سکتا ہے۔ قرآن نے اس زکوٰۃ کے لیے بھی صدقات کا لفظ بولا ہے۔ انما صدقات، انما حصر کے لیے ہوتا ہے، کسی چیز کو کسی چیز کے اندر بند کرنے کے لیے۔ انما صدقات تمہارے پریسکرائبڈ صدقات للفقراء، فقیروں کے لیے ہوتے ہیں، والمساکین، اور مساکین کے لیے ہوتے ہیں۔ فقیر اور مسکین میں کیا فرق ہے؟ جس کے پاس تھوڑا ہو وہ مسکین ہے، جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو وہ فقیر ہے۔ تو دونوں کی کیفیتیں، مثلا ایک بندہ 7.5 تولے سونے کو نہیں پہنچتا، جس کو ہم سفید پوش کہتے ہیں، لیکن وہ صاحب نصاب بھی نہیں ہے، 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی نہیں ہے، لیکن سفید پوش ہے، معاشرے میں اس کا وقار ہے۔ اب اگر کہیں ضرورت پڑتی ہے اس کو کسی بھی معاملے میں، اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ وہ جملہ بولتے ہیں نا کہ سفید پوشی جو ہے وہ ہمیں معاشرے میں جو ہے وہ اس روٹین کے ساتھ جینے دے رہی ہے۔ تو لوگ کچھ تو ہیں جو مانگنے والے ہوتے ہیں، کچھ وہ ہیں کہ جو اپنے وقار کا خیال رکھتے ہیں۔ تو شریعت نے 2 لفظ کی، ایک فقیر اور ایک مسکین۔ اور اسلام کے نظام زکوٰۃ کے 2 مقصود ہیں، ایک ہے غرباء کی مدد اور دوسرا ہے اسلام کے کلمے کو بلند کرنا۔ پوری زکوٰۃ کے نظام کے پیچھے یہ 2 اصول کار فرمائے۔ نمبر 1 فقراء اور مساکین، معاشرے کے غرباء کی ہیلپ کرنا، اور دوسرا پوائنٹ یہ ذہن میں رکھا جائے کہ اسلام کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ آخر میں 2 مصارف زکوٰۃ کے وہ بھی ہیں، والعاملین علیہا، وہ لوگ جو زکوٰۃ اکٹھی کرنے پہ متعین ہوتے ہیں، وہ سارا دن رات، اگر آج تو بیت المال بن گئے، باقاعدہ سے جو فائنانس کا ڈپارٹمنٹ ہے وہ وجود میں آ گیا، تو والعاملین علیہا، جو زکوٰۃ پر کام کرنے والے لوگ ہیں، زکوٰۃ کلیکٹ کرتے ہیں، ان کو بھی زکوٰۃ کے پیسوں سے تنخواہ دی جا سکتی ہے۔ چوتھا مصرف ہے والمؤلفۃ قلوبہم، واو کا معنی اور مؤلفہ الفت سے نکلا ہے، پیار سے، قربت سے، قلوبہم، جن کے دل تم نے الفت سے جیتنے ہو ان کو بھی دی جا سکتی ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ ایسا نو مسلم جس نے کلمہ پڑھ لیا، آپ نے اس کو سٹینڈ کرنے کے لیے، اسلام کی طرف مزید راغب کرنے کے لیے کہ موڑ نہ جائے، آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اس کا ایک اور پہلو بھی ہے، آپ وہ لوگ کہ جو لوگ غیر مسلم ہوں اور حکمران ہوں، ان کو ان کی رعیت میں بسنے والے جو مسلمان ہیں، تاکہ ان کے اوپر یہ نرم رہیں، ان کو بھی زکوٰۃ کا پیسہ بطور مال کے، بطور مدد کے وہاں ان کو بھی بھیجا جا سکتا ہے۔ وفی الرقاب، اور غلاموں کو آزاد کروانے میں، آپ غلام لوگ ہوتے تھے، اگر کوئی اس کا کافر مالک اس کے اوپر ظلم کرتا ہے تو آپ زکوٰۃ کے پیسوں سے اس کو آزاد کروا سکتے ہیں۔ آج غلامی کا تصور تو نہیں ہے، لیکن آج سوال یہاں پر یہ ہے کہ کیا وہ لوگ جو
کافروں کی جیلوں میں قید ہیں مسلمان، کیا ان کی آزادی کے لیے زکوٰۃ کا پیسہ استعمال کیا جا سکتا ہے؟ تو دور جدید میں اجتہاد کے حوالے سے ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ ان لوگوں کو بھی زکوٰۃ کے پیسے دے کر وہاں سے آزاد کروایا جائے، جیسے عافیہ صدیقی ہے یا اور کچھ لوگ ہیں جو کافروں کی جیلوں میں قید ہیں، تو زکوٰۃ کے پیسوں سے ان کو بھی آزاد کروایا جا سکتا ہے، کیونکہ غلامی کا معاملہ آج ایسا سچ تو نہیں رہا۔ والغارمین، اور مقروضوں کے لیے کہ جس کے اوپر اتنا قرض ہو گیا کہ خود ادا نہیں کر سکتا، اس کو بھی زکوٰۃ کے پیسے دے کر اس کا قرض ادا کیا جا سکتا ہے۔ اس کی ایک اور صورت بھی نکل سکتی ہے، یہ ساری تمثیلی اور فرضی باتیں کہ دو بندوں کا جھگڑا ہو گیا مال و دولت میں لینے دینے کا، ایک بندہ ان کا جو ہے وہ گارنٹی دینے والا بن گیا کہ آپ کو اس نے پیسے نہ دیے تو میں دوں گا، اب وہ بندہ مر گیا، اب اس کے اوپر اخلاقاً یہ چیز تو لازم ہو گئی کیونکہ یہ گارنٹی دی تھی اس نے۔ اب یہاں پر فقہاء یہ لکھتے ہیں والغارمین، آپ ان دو بندوں کے درمیان جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے جو تھرڈ پارٹی بنا تھا جس نے ذمہ داری لی تھی، اب چونکہ شرعی لحاظ سے اس نے معاشرے میں امن قائم کرنے کی کوشش کی تھی، آپ اس کو بھی پیسے دے سکتے ہیں تاکہ یہ اس معاملے کو رفع دفع کر دیں۔ وفی سبیل اللہ وحکمن، اور فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، یہاں اللہ کے راستے میں سے اسپیشل مراد ہے مجاہدین اسلام، جو سرحدوں پر جاتے ہیں لڑتے ہیں، ان کو آپ ان کی تلواریں، ان کے کپڑے، ان کا کھانا پینا، یہ ساری چیزیں آپ ان کو فراہم کر سکتے ہیں۔ اور وابن سبیل، واو کا معنی اور ابن کا معنی بیٹا، سبیل راستہ، تو مسافر کو عربی میں ابن سبیل کہتے ہیں۔ ایک بندہ کروڑ پتی ہے، ارب پتی ہے اپنے علاقے میں، لیکن آیا جیب کٹ گئی، آج تو خیر بینک کا دور آ گیا، اے ٹی ایم اس کے پاس ہے، 100 موبائل اس کا اتنا ہے کہ وہ بیچ کے اپنا کرایہ اور ساری چیزیں مینیج کر سکتا ہے، لیکن اگر کہیں بھی کچھ نہ بن سکے تو آپ زکوٰۃ کے پیسے سے اس کی ہیلپ کر سکتے ہیں تاکہ مسافر اپنے وطن کو پہنچ سکے۔ فریضۃ من اللہ، یہ جملہ پھر تاکیداً کہہ دیا کہ 8 لوگوں کو تم نے دینی ہے، اور اس میں کوئی نامہ مصرف خود داخل نہیں کرنا، یہ اللہ کی طرف سے پریسکرائبڈ ہے۔ فریضۃً، یہ فرض ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ تبارک و تعالی علم والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ اب فی سبیل اللہ کا جو یہ مصرف ہے، یہ خالصتاً اسلام کے کلمے کی بلندی کے لیے، مجاہدین۔ تو جہاد کی ہم نے قسمیں پڑھی، کتنی جہاد کی قسمیں تھیں؟ جہاد بالسیف تھا، تلوار کے ساتھ جہاد، جہاد بالقلم ہے، جہاد باللسان ہے، جہاد بالعلم ہے۔ تو یہاں پر فقہا نے پھر یہ کہا کہ خاص طور پر جنہوں نے مجاہدوں کو تیار کرنا ہے، وہ علماء، وہ مدارس کے لوگ، یا وہ جو علم کے لیے وقف ہیں، جیسے مسجد نبوی کے ساتھ صفا کا چبوترا ہے، وہاں لوگ بیٹھے ہیں جو دین کے لیے وقف ہیں، تو سرکار دو عالم اپنے سارے معاملات ان کو دے بھیجتے تھے۔ گھر میں جو بھی آتا تھا اس کا پہلا حق آپ نے اصحاب صفا کے لیے چن رکھا تھا۔ اور اصحاب صفا کے منیٹر کون تھے؟ جن کو باقاعدہ منیٹر ہونے کا شرف حاصل تھا اپنے آخری دور میں، حضرت ابو ہریرہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اصحاب صفا کا منیٹر کہا جاتا ہے، اور حالانکہ آپ کا دائرہ اسلام میں آنا آخری 3.5 سالوں کے راؤنڈ اباؤٹ ہے، تو لیکن سب سے زیادہ حدیثیں آپ سے مروی ہیں، 5000 سے زیادہ احادیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں۔ تو یہ سارے مصارف ہیں۔ آج پھر ایک اور مسئلہ نکل آیا کہ ہاسپٹلز بن گئے باقاعدہ سے، پہلے اتنا معاملہ نہیں تھا ابتدائی اسلام میں، اور اس کے علاوہ اب آج قبرستان جو ہے وہ باقاعدہ سے بن گیا۔ پہلے تو لوگ جہاں شہید ہوئے وہاں دفن کر دیا، اور پتہ نہیں قبور کہاں کہاں ہو، لیکن آج باقاعدہ سے الگ سے قبرستان بن گئے۔ جنت البقیع کا، جنت المعلیٰ کا تصور اس وقت بھی موجود تھا، لیکن آج پھر سوال یہ ہے زکوٰۃ کا پیسہ کیا قبرستان کی 4 دیواریوں پہ، فلاحی کاموں پہ، رفاہی کاموں پہ لگایا جا سکتا ہے؟ احناف کی ایک شرط ہے، وہ ہے تملیک کا ہونا، کسی مستحق کو زکوٰۃ کا مالک بنائے، اس کے بعد وہ اس کو آگے لگائے۔ اور یہ تھوڑی سی مشکل ہے، اگر آپ قبرستان کی 4 دیواری پہ زکوٰۃ کا پیسہ خرچ کرتے ہیں، دیں گے کس کو؟ اب پہلے کو مستحق نظر آئے جو 8 مصارف شریعت نے بیان کر دیے۔ تو کرپشن سے بچا جا سکتا ہے اگر احناف کے موقف پر عمل کیا جائے۔ آپ مستحق کو ڈھونڈیں، وہ مستحق اپنے سارے معاملات کریں۔ آپ مدارس کے ناظم اگر لاکھوں کروڑوں کے بھی مالک ہوں، تو احناف کا انتہائی تحقیقی موقف یہ ہے کہ آپ پہلے مستحق کو زکوٰۃ دیں، وہ کسی ذریعے سے ناظم تک پہنچا دیں تاکہ مستحق تک بھی پہنچ جائے اور اس معاملے کے انتظامات بھی چل جائے۔ آج مدارس اگر زکوٰۃ لیتے ہیں تو وہ اس کے اوپر عمل بھی کرتے ہیں۔ کوئی مستحق طالب علم بلا لیا،
اور ہیلے کے طور پر پہلے اس کو مالک بنا دیا. اب وہ بطور گفٹ کے اگر مدرسے کے ناظم کو دے دے، آپ جہاں مرضی یوٹیلائز کریں تو وہ سارے کاموں میں یوٹیلائز کر سکتا ہے. تو یہ صرف احناف کا قول ہے. کچھ کرتے ہیں مدارس، اب کرتے ہیں. مثلا جامعہ نعیمیہ میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ مستحق طالب علم کو دیتے ہیں. دعوت اسلامی میں بھی دیکھا ہے، اور جو دیوبند مکتب فکر کے چونکہ حنفی فقہا سارے ہی فقہ حنفی مشترک ہے دیوبندی اور بریلوی مکتب فکر میں، تو کوشش کرتے ہیں جو للہیت اور اخلاص سے چلتے ہیں کہ پہلے مستحق کو اس کا مالک بنا دیں، اس کے بعد پھر اس کو باقاعدہ سے ہیلے کے طور پر لوگوں کے سامنے رکھا جائے. اور احناف کی یہ جو کڑی شرط ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کرپشن سے بچا جا سکتا ہے. بھائی ناظم کتنی زکوٰۃ لے رہا ہے کسی کو کیا پتہ ہے، لیکن مستحق تک پہنچ جائے تو چیک اینڈ بیلنس قائم اور دائم رہے گا. فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے، اور اللہ تعالیٰ علم والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے. اب اس آیت سے پہلے بھی اور اس آیت کے بعد بھی جن لوگوں کے رد میں یہ آیت نازل ہوئی وہ منافقین تھے. اب منافقین کا تذکرہ پھر سے شروع ہو گیا ہے. یہ آیت کیوں نازل ہوئی کہ نہ تو تم کسی چیز کے مستحق ہو جو میرا نبی تمہیں نہیں دیتا، اور نہ ہی میرا نبی اپنی مرضی سے دیتا ہے، بلکہ وہ کس کے حکم کی تابعداری میں دیتا ہے؟ اللہ کے حکم. جب یہ بات واضح ہو گئی تو پھر منافقین کی طرف روئے سخن ہوا. وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، لوگ حضور کا مذاق اڑاتے تھے. اللہ نے اس کیفیت کو بیان فرمایا کہ جب حضور کے سامنے منافقین جاتے تو حضور کی پیٹھ کے پیچھے اور باتیں کرتے، پھر حضور کے سامنے جاتے تو باتیں اور کرتے. جب کہیں بیٹھ کے کر رہے ہوتے باتیں حضور سے دور تو ایک بندہ مشورہ دیتا، یار اگر بات حضور تک پہنچ گئی تو پھر کیا بنے گا؟ تو دوسرا بندہ خود سے جواب دیتا، حضور کان کے بڑے کچے ہیں، ایک طرف سے سنتے ہیں دوسری طرف سے نکال دیتے ہیں، لہذا جو مرضی ہے کہتے رہو کوئی بات نہیں. اللہ فرما رہا ہے کہ میرا نبی کان کا کچا نہیں ہے، بلکہ وہ تمہارا خیر خواہ ہے اور تمہیں شرمندہ نہیں کرتا جب تم اس کی بارگاہ میں چلے جاتے ہو. تو یہ 2-3 آیات مبارکہ اسی موضوع کے اوپر ہے. وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ، واو کا معنی، اور منہم ان میں سے، الذین وہ لوگ بھی ہیں، یؤذون جو اذیت دیتے ہیں تکلیف پہنچاتے ہیں، النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. کیسے؟ اپنی بد زبانی کی وجہ سے، پیٹھ کے پیچھے جو مرضی ہے کہہ دیا، آخر حضور تک بات بھی تو پہنچ جاتی. تو کچھ وہ ہیں جو اپنی بد زبانی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچاتے ہیں، اور پھر جب کو مشورہ دیتا ہے کہ یار ایسا نہ کرو، ان تک بات پہنچ گئی تو کیا ہوگا؟ وَيَقُولُونَ، اور پھر کہتے ہیں ہوا اوزن، ہوا وہ حضور، اوزن عربی میں کان کو کہتے ہیں، کہ جس کو محاورتاً عربی میں استعمال کیا جاتا ہے کہ کچھ لوگ کہتے کوئی بات نہیں، وہ کان کے بڑے کچے ہیں، سنتے ہیں اور نکال دیتے ہیں. اللہ فرما رہے محبوب، قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ یؤمن باللہ ویؤمن للمؤمنین ورحمۃ للذین آمنوا منکم والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم. قل، محبوب آپ فرما دیجئے، اوزن خیر لکم، یعنی اوزن کان کا کچا ہونا، خیر لکم یہ تمہارے لیے بہتر ہے. وہ گرفت نہیں فرماتے، ورنہ وہ تو ہاتھ اٹھا کے دعا کریں تو تمہارا ستیہ ناس ہو جائے. یہ ان کے کانوں کا کچا ہونا یہ تمہارے لیے بہتر ہے. یؤمن باللہ، وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. یؤمن باللہ، وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، وہ اللہ کی مخلوق سے محبت کرتے ہیں. ویؤمن للمؤمنین، اور وہ یقین رکھتے ہیں مومنین کی ترقی پہ اور مومنین کے مزید قریب آنے پہ. ورحمۃ للذین آمنوا منکم، اور آپ سراپا رحمت ہے، للذین ان لوگوں کے لیے، آمنوا منکم 3 کیٹیگریز بیان کی، اللہ کو بھی بیان کر دیا، مومنین کو بھی بیان کر دیا، اور آپ کے سراپا رحمت ہونے کو بھی اللہ نے پھر الگ سے بیان کر دیا. والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم، والذین اور جو لوگ یؤذون اذیت دیتے ہیں رسول اللہ اللہ کے رسول کو، لہم عذاب علیم، لہم ان کے لیے ہے عذاب علیم، دردناک عذاب ہے. تو رسول اللہ اگر تمہاری پردہ پوشی کرتے ہیں تو یہ آپ کا احسان ہے، یہ آپ کی رحمت ہے، یہ آپ کے ایمان کامل کی مثال ہے. یہ میری اور آپ کی رہنمائی بھی ہے کہ اگر کسی کا برا اخلاق بھی ہو تو حضور کا اسوہ یہ بتا رہا ہے آپ اس کو درگزر کر دیں.
کیونکہ حضور کی رحمت للعالمین کا تقاضا یہ ہے۔ یحلفون باللہ لکم لیردوکم واللہ ورسولہ احق ان یردوہ ان کانوا مؤمنین، قسمیں اٹھا کر ایک دوسرے کو اپنی باتوں کا یقین دلانا، یہ منافقین کا وتیرہ تھا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ میں اور میرا رسول سب سے زیادہ مستحق ہیں کہ تم ہمیں راضی کرو، تم تو لوگوں کی رضامندی میں لگے رہتے ہو قسمیں اٹھا کے۔ اور حضور نے منافق کی یہ نشانی بیان فرمائی، جب بھی کوئی یقین دلانے کے لیے بات کرے گا تو قسم اٹھائے گا، بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، اور چھوٹی چھوٹی بات پہ غصے میں آ جائے گا۔ یہ منافق کی 3 نشانیاں حضور نے بیان فرمائی۔ یحلفون باللہ، منافق اللہ کی قسمیں اٹھاتے ہیں، لکم تمہارے سامنے محبوب، لیردوکم تاکہ خوش کریں تمہیں، ایک دوسرے کو خوش کرتے رہے، میں بڑا ٹھیک ہوں، میں یہ کرنے والا ہوں۔ اللہ فرما رہے واللہ ورسولہ احق ان یردوہ، واللہ اللہ تبارک و تعالی، ورسولہ اور اس کا رسول، احق سب سے زیادہ حق رکھتے ہیں اس بات کا، ان یردوہ کہ وہ ان کو راضی کریں۔ اللہ رسول زیادہ استحقاق رکھتے ہیں کہ یہ لوگ ان کو راضی کریں، لیکن یہ کب کریں گے؟ ان کانوا مومنین، اگر یہ مومن ہے تو۔ یہاں پر ایک بڑا گرامیٹیکلی اور بڑا عقیدت والا اور ایمان افروز جملہ ہے کہ شخصیات 2 ہیں، ایک اللہ اور ایک اس کا رسول۔ اب ان کو ہم کہتے ہیں ناؤن، اور ناؤن کو ریپریزنٹ کون کرتا ہے؟ پروناؤن۔ اب اللہ اور رسول 2 ہیں، لیکن ان کے لیے پروناؤن سنگولر اللہ نے یوز کیا۔ ذرا ذکر دیکھیں، واللہ ورسولہ، اللہ اور اس کا رسول، احق کو سب زیادہ مستحق ہے، ان کہ یردو وہ لوگ راضی کریں، ہو اس کو، یعنی اللہ رسول 2 تھے تو ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہما یردو ہما، لیکن یہاں پر ذکر کس بات کا ہے؟ یردو ہو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا ایک دوسرے سے جدا نہیں، جو اللہ کی رضا ہے وہی اس کے رسول کی بھی رضا ہے، اور جو اس کے رسول کی رضا ہے وہی اللہ کی بھی رضا ہے۔ اس لیے ضمیر جو ہے وہ سنگولر لائی گئی ہے، نہ کہ ڈیول یعنی تثنیہ کی ضمیر ذکر نہیں کی گئی۔ ان کانوا مومنین، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو۔ الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ فان لہ نار جہنم خالدا فیہا ذلک الخزی العظیم، یہ ان کے انجام کی طرف اشارہ ہے۔ الم یعلموا آکمن، کیا الم یعلموا وہ نہیں جانتے، انہ کہ جو کوئی بھی یحادد اللہ، اللہ تعالیٰ کی مخالفت کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت پہ اتر آتا ہے، وَرَسُولَهُ ساتھ ہی ذکر فرما دیا، تو فَأَنَّ لَهُ فَا کمانا، پس اَنَّ بے شک لَهُ اس کے لیے ہے، نارا جہنم، جہنم کی آگ، کتنی دیر رہیں گے؟ خالداً فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ، اور لوگ تو کہتے ہیں نا کہ مر گئے تو پھر دیکھا جائے گا، اللہ فرماتا ہے ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ، یہ نہ کہیں کہ یہ آئے گی تو دیکھ لیں گے آگ اور دوزخ، ذالکہ یہ جو دوزخ کا معاملہ ہے، الخزی العظیم، یہ بہت بڑی رسوائی ہے، الخزی العظیم یہ بہت بڑی رسوائی ہے۔ یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم قل استہزئوا ان اللہ مخرج ما تحذرون۔ اب یہ بھی منافق کا رویہ ہے، منافق دل میں ڈرتے بھی تھے کہ کہیں حضور کی پیٹھ پیچھے ہم حضور کی برائیاں کرتے ہیں، ہم کبھی حضور کے پاس جائیں تو اللہ پوری صورت ہی نازل نہ فرما دے ہمارے بارے میں کہ محبوب یہ بھی منافق ہے، یہ بھی منافق ہے، یہ بھی منافق ہے۔ تو یہ ان کو ڈر بھی ہے، اور اسی ان کے ڈر کو اللہ اس میں جگہ پر بیان فرما رہا ہے۔ ترجمہ ذرا کوشش کیجئے گا آپ کرنے کی۔ یحذروا ڈرتے ہیں، حذر رکھتے ہیں، خوف رکھتے ہیں، المنافقون منافق لوگ، ان کہ تنزل نازل ہو جائے، علیہم اہل ایمان پر، رسول اللہ پر، سورتن کوئی ایسی سورت نازل ہو جائے قرآن کی، تنبئہم جو ان کو آگاہ کر دے، بما فی قلوبہم جو ان کے دلوں میں ہے۔ ڈرتے تھے کہ کہیں اللہ پوری صورت ہی نازل نہ فرما دے کہ محبوب آپ کی بارگاہ میں بیٹھنے والا یہ بھی منافق ہے، یہ بھی منافق ہے، یہ بھی منافق ہے۔ قل استہزئوا، اللہ فرما رہے قل محبوب نے فرما دیجئے، استہزئوا کرتے رہو مذاق جتنا تم نے کرنا ہے، اللہ کا، اس کے رسول کا، ان کے احکامات کا۔ ان اللہ مخرج ما تحذرون، ان اللہ بے شک اللہ تبارک و تعالی مخرج ظاہر فرمانے والا ہے، ما تحذرون جو تم خوف اپنے دل میں رکھتے ہو، اللہ اس کو بھی ظاہر فرمانے والا ہے، اور پھر ممکن ہے یہ ڈر تمہاری اصلاح کا سبب بن جائے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، اب ان کے اگلے سٹیپ کا بیان ہے۔ اگر کہیں واضح ہو بھی جاتا
کہ یہ مذاق کرتے ہیں رسول اللہ کے بارے میں. حضور کو پتا تھا لیکن آپ تو چشم پوشی فرماتے تھے. تو اگلی ان کی کیفیت کو بیان کیا گیا. محبوب پھر یہ بہانے تلاش کریں گے, یہ کہیں گے حضور ہم تو صرف دل لگی کر رہے تھے, ہم تو صرف خوش طبعی کی باتیں کر رہے تھے. ان آیات کو پڑھتے ہوئے یہ ذہن میں رکھیں کہ غزوہ تبوک میں منافقین پیچھے تھے, مسلمانوں کے ساتھ نہیں تھے. غزوہ خندق میں بھی اور احد میں بھی منافقین اپنے 250-300 بندوں کے ساتھ الگ تھے. تو یہ دل میں بھلا کیا سوچ رہے تھے کہ آپ دیکھتے ہیں نا جو کو غبار اور نشہ آیا ہے کہ پہلے عالم کفر اور عالم شرک کو ختم کیا ہے مکہ میں, مکہ کے قرب و جوار میں, کیونکہ غزوہ طائف بھی ہو چکا تھا, غزوہ حنین بھی ہو چکا تھا. تو اب مسلمان کہاں جا رہے تھے؟ عیسائیوں اور رومیوں کے خلاف جہاد کے لیے. تو منافقین کہتے اب پتہ چلے گا مسلمانوں کا, انہیں بڑی دور کی سوچی ہے کہ ہم رومیوں کے خلاف بھی لڑتے ہیں. حتیٰ کہ منافق ایک دوسرے سے کہتے اب انتظار کرو ان کے پاؤں میں بیڑیاں کیسے پڑتی ہیں, اور ہم یہ چاہتے ہیں, منافقین کہتے تھے ہم یہ چاہتے ہیں مسلمانوں کو عیسائی قید کریں اور ان کو وہیں پر مار دیں, ان کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دیں تاکہ ہماری جان چھوٹے ان سے. یہ اس تناظر کو ذہن میں رکھ کے ان کی بات دیکھیں کہ محبوب اگر انہیں پتہ بھی ہو کہ رسول اللہ کو تمہاری باتوں کا پتہ چل گیا ہے تو وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ واو کا معنی اور لئن اگر سألتہم محبوب اگر آپ ان سے سوال بھی کر لیں, آپ ان سے پوچھ بھی لیں اس بارے میں کہ تم نے یہ باتیں کی ہیں, تو لَيَقُولُنَّ تو وہ یقیناً کہیں گے اِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ ہم تو صرف دل لگی کرتے ہیں, اوپر نیچے کی باتیں کرتے ہیں. وَنَلْعَبْ اور لائب یلعب کا معنی کھیل کود ہے, دونوں اسی معنی میں. ہم تو خوش طبعی کے لیے باتیں کرتے تھے کہ ہنسی مذاق کرتے تھے, ہمارے مسلمان بھائی جا رہے ہیں تو پتہ نہیں ان کے ساتھ کیسے ہوگا, تو رخ اپنا بدل دیتے ہیں. قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ اللہ فرما رہے محبوب ان سے پوچھے ظالمو, مذاق کے لیے اللہ ہی رہ گیا تھا, دل لگی کے لیے اس کا رسول ہی رہ گیا تھا, اور تمہاری دل لگی کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا دین ہی رہ گیا تھا, تم اور باتوں میں خوش طبعی نہیں کر سکتے تھے. أَبِاللَّهِ قُلْ محبوب فرما دیجئے کیا باللہ اللہ ہی رہ گیا تھا تمہاری گستاخیوں کے لیے اور تمہاری ہنسی مذاق کے لیے. وَآيَاتِهِ اور اس کی نشانیاں, یہ اس کی نشانیاں آج بھی ہیں کہ لوگ اپنی من مانی کرتے ہیں. 2-3 دنوں سے سوشل میڈیا پہ بڑا ٹرینڈ چلا ہے میرا جسم میری مرضی کے نام سے, اس کے اوپر باقاعدہ پروگرام بھی ٹی وی پہ ہوئے ہیں کہ ہمیں آزادی ہے جی, ہم زنا کریں, ہم شراب پئیں. تو یہ بھی ہے کہ وآیاتی جب بھی بات آتی ہے تو دین کی بات کو جو ہے وہ مذاق بنایا جاتا ہے. تو اللہ فرما رہے اے گستاخو کیا اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کی آیات سے ہی تم نے مذاق کرنا تھا, اس کے بارے میں ہی دل لگی کرنی تھی. تم تستہزئون مذاق کیا کرتے ہو اور مذاق کیا کرتے تھے. لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم محبوب اب ان کی جو معذرت ہے جو ان کی معذرت ہے اس کو قبول نہ کریں. اے گستاخو کیا اللہ سے اور اس کی آیات سے اور اس کے رسول سے تم مذاق کیا کرتے تھے. اب محبوب اگر یہ ایکسکیوز بھی کر لیں, اب یہ ساری باتیں کہ پہلی بات تو یہ کہ محبوب آپ پوچھیں گے تو یہ کہیں گے کیا دل لگی کرتے تھے, ہنسی مذاق کرتے تھے. اللہ فرما رہے محبوب ان کو کہیں کہ ہنسی مذاق کے لیے اللہ رسول ہی رہ گیا تھا. پھر اگلا سٹیپ یہ ہے کہ محبوب اگر کہیں یہ کچے پڑ جائیں اور پھیکے پڑ جائیں اور کہیں کہ حضور معاف کر دیجئے غلطی ہو گئی ہے ہم سے, تو اس بارے میں رہنمائی اللہ فرما رہے لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. اللہ فرما رہے محبوب لا تعتذروا ان کو کہیں کہ آپ معذرتیں نہ کرو, آپ اپالوجیٹک نہ بنو. قد کفرتم تم نے کفر کر دیا ہے, تم کفر کر بیٹھے ہو, کافر ہو چکے ہو. بعد ایمانکم اپنے ایمان کے بعد. یہاں سے دیکھیں نا پھر سب سے بڑا مفتی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. سب سے بڑا مفتی اور فتویٰ دینے والا اللہ کریم کی ذات ہے, اور اس کے بعد اس کے رسول مکرم. تو یہاں دیکھیں ایمان کے بعد کفر کا اعلان ہے یا نہیں. اس لیے جو ٹرینڈ بن گیا اور جو 2 + 2 = 4 دین اللہ اور اس کے رسول نے بتا دیا, اس کا انکار جو بھی کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. دیکھیں نا یہ بڑی سینسٹیو آیت مبارکہ ہے. ہمیں اپنی گفتگو میں اللہ رسول اور اللہ کے احکامات, مثلا بیت اللہ کی حرمت کے اوپر اگر کوئی بات کرتا ہے, قرآن مجید کی حرمت کے اوپر اگر کوئی بات کرتا ہے, یا ہر وہ چیز جو اسلام کی نشانی اور شعار ہے جو اس کی بدتمیزی کرتا ہے. کل ہمارے کسی احباب مصطفی یا کسی اور گروپ میں بھی کسی نے داڑھی کے حوالے سے کوئی گفتگو کی, یہ داڑھی جو ہے وہ دین میں کہاں رکھی ہوئی ہے. اب مقصود یہ ہے کہ جو بندہ موضوع یا تو آپ رکھ لیں یا گفتگو نہ کریں.
دو ہی باتیں ہیں نا، داڑھی کس کے لیے؟ رکھنے کے لیے. جو نہیں رکھ رہا وہ اپنی پوسٹیں کیوں کر رہا ہے؟ ہمارے میرے خیال ہے ابواب مصطفی گروپ تھا یا کسی اور جگہ پہ تھا، میں نے پڑھا ہے کل، تھوڑا سا تفصیلا نہیں پڑھ سکا، کہ انہوں نے پوری لمبی لسٹ بنا کر یہ کہا کہ جی اب پورے کا پورا اسلام داڑھی میں تو نہیں ہے. بھئی ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کے نبی کی تو سنت ہے، آپ نے رکھی ہوئی ہے تب بھی آپ کو بات کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے نہیں رکھی ہوئی تو پہلا فرض یہ ہے کہ آپ رکھ لیں، اگر نہیں رکھ رہے تو آپ خاموش ہو جائیں. اس لیے جو بندہ جس کام میں ملوث ہے وہ معذرت خواہانہ اپالوجیٹک انداز جب اپناتا ہے تو وہ یقیناً اس کے دل کے اندر کوئی نہ کوئی کجی ہوتی ہے. اس لیے اسلام کے ان چیزوں کو عمل کرنے کے لیے، ڈیبیٹ کرنے کے لیے نہیں ہے. مثلا کل جمعے کے بعد بیٹھے ہوئے دوستوں سے یہ بات ہوئی، آج جو علم ہے وہ ایک انفارمیشن کا نام رہ گیا. بھائی قرآن کے کتنے پارے ہیں اور سورتیں کتنی ہیں، آیات کتنی ہیں، بس اس کو بیان کرتے رہے. پڑھنا کس نے؟ یہ تو اس لیے تھی کہ تم پڑھنے کے قریب ہو جاؤ، تاکہ تمہارا ذہن بن جائے. میں 30 دنوں میں پڑھ لوں، میں 6666 دنوں میں پڑھ لوں، منزلیں 7 رکھ دی، میں 7 دنوں میں قرآن مجید مکمل کر لوں. اگر تمہیں یہ سارا بھی آتا ہے، اندر سے تمہیں کچھ نہیں آتا تو کیا کرو گے؟ یعنی آج انفارمیشن کا نام ہی علم رہ گیا. آپ بچوں کے علم کو کیسے جانچتے ہیں؟ آپ نے MCQs بنا دیے 15 سے 20 نمبروں کے، تو چاروں میں سے کسی ایک کو ٹک کرے گا تو تکا لگ کے بھی وہ 6 نمبر تو لے جائے گا. تو علم کو جانچنے کا حضور نے فرمایا نا قیامت کے قریب علم اٹھا لیا جائے گا. تو یقیناً آج انفارمیشن کی دنیا ہے، آج علم نہیں ہے، خواہ وہ دین کی بات ہو خواہ دنیا کی بات ہو. تو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے ساتھ جو تعلق ہے وہ ٹھٹھا مذاق والا نہیں ہونا چاہیے. اس کی ایک وجہ پھر یہ بھی ہے، سادگی ہے، دین سے دوری ہے. احساس نہیں ہے کہ ہم نے کمنٹس کرنے ہیں یا کمنٹس نہیں کرنے. اور لوگ قیاس کرتے ہیں اللہ رسول کی ذات کو اپنے معاشرے کے حالات کے اوپر، کیونکہ وقار کا احساس نہیں ہے. آپ ذرا یہ سوچیں، گستاخی رسول کی سزا موت کیوں رکھی گئی؟ اس کو آپ تھوڑا سا قیاس کریں، انالوجی پروسیس میں لائیں کہ کسی ملک کے انسانوں کے بنائے ہوئے قانون کو توڑنے کی سزا کیا ہے. آرٹیکل 6 جو مشرف پہ اپلائی کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور آج بھی لوگ بات کرتے ہیں کہ جس نے آرٹیکل 6 جو ہے اس کی وائلیشن کی، آئین کی، آرٹیکل 6 کیا کہتا ہے کہ اس کو کیا کر دو. اچھا، اب یہ قانون پاکستان کے کس نے بنایا؟ اللہ نے تو نہیں بنایا، یہ تو انسانوں کا بنایا ہوا ہے. اگر اس کو توڑے تو آپ کا قانون کیا کہہ رہا ہے کہ سزا کیا ہے؟ موت ہے. تو اللہ اور اس کے رسول کا ٹھٹھا اور مذاق کرنے والوں کی سزا موت کیوں نہیں ہو سکتی؟ رسول اللہ کی گستاخی کی سزا موت اس لیے ہے کہ کسی کو جرأت نہ ہو کہ وہ رسول اللہ کے بارے میں اپنی زبان کھول سکے. اور آج وہ کھول رہے ہیں، اس لیے تو خاکے بنتے ہیں، کارٹون بناتے ہیں. لیکن ہمیں احساس اس لیے کوئی نہیں ہے کہ ہمارا تعلق رسول اللہ سے قائم نہیں رہا ہے. ہم صرف زبانی کلامی طوطے ہیں، اس کے علاوہ ہمارا دین کے ساتھ اور دین کے مبادیات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اور اس کے اوپر آپ صحابہ کے جذبہ ایمان کی کتابیں پڑھیں. صحابہ کا کتنا بڑا جذبہ تھا رسول اللہ کے بارے میں. ایک شخص نے صرف رسول اللہ کے سواری کے بارے میں، منافق نے یہ کہا کہ حضور کی سواری سے تو اسمیل آتی ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تلوار لے کر کھڑے ہو گئے کہ تو نے یہ کہا ہے کہ رسول اللہ کی سواری سے تجھے بدبو آتی ہے، میں تمہارا سر قلم کر دوں. اور ابن کثیر بہت بڑے تفسیر لکھنے والے مفسر ہیں، انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ حضور کی تھوڑی سی اللہ نے تنبیہ کی. جب ایک نابینا صحابی جو ہے وہ حضور بیٹھے تھے لوگوں کے پاس، اور ایک نابینا صحابی آئے تو سرکار دو عالم کے پاس چونکہ وفد بیٹھا تھا، آپ ان کو تبلیغ کر رہے تھے، بڑے بڑے رئیس تھے ادھر ادھر کے کافر جو آئے بیٹھے تھے. تو سرکار دو عالم نے نابینا صحابی کی طرف توجہ نہیں کی، اور آپ نے ان کو بظاہر جھڑک دیا کہ بیٹھو، تمہیں اب آداب مجلس کا احساس نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سورت نازل فرمائی کہ محبوب، اس غریب کے آنے کے بعد آپ نے اس کو جھڑکنا نہیں تھا، اس کو آپ کو پاس بیٹھے رہنے دینا چاہیے تھا، بٹھا دینا چاہیے تھا. اور نابینا آدمی ویسے بھی اپنی روٹین سے زیادہ اونچا بولتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں، ابن کثیر نے یہ بات لکھی ہے کہ ایک شخص منافق ہر روز فجر کی نماز میں یہی سورت پڑھتا تھا، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، کہ آپ نے منہ پھیر لیا ایک غریب کے آنے سے، ایک نابینا کے آنے سے. منافق ہر روز پڑھتا تھا. ابن کثیر کہتے ہیں حضرت عمر نے اس کا امام کا سر قلم کروا دیا کہ تم نماز پڑھتے ہو اور رسول اللہ کی توہین تمہارے پیش نظر ہوتی. اب یہ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں یہ بات لکھی ہے، معتبر ایک مفسر ہے. تو رسول اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے وہ بڑا نازک تعلق ہے. یہ آخری آیت مکمل کر لیں. لا تعتذروا، اب معذرتیں نہ کرو، اب بہانے نہ بناؤ. قد کفرتم، تم تو کافر ہو چکے ہو. بعد ایمانکم، کیے کتنے کام ہیں تم نے؟ 3.
اللہ کا مذاق اڑایا ہے، اس کے رسول کا اور اس کی آیات کا، اس لیے تم کافر ہو چکے ہیں۔ ان نعفو عن طائفۃ منکم نعذب طائفۃ بانہم کانوا مجرمین، یہ اسلام کا فلیکسیبلٹی والا پہلو ہے کہ تم نے معذرت کر دی ہے، چلیں جو کفر سے پہلے پہلے ہیں ان کی معذرت قبول ہے، جو انتہا کو پہنچ چکے ہیں پھر ان کی معذرت قبول نہیں ہوگی۔ ان نعفو عن طائفۃ، ان اگر نعفو معاف کر دیں، ہم عفو کر دیں، درگزر کر دیں، عن طائفۃ کسی گروہ سے، کیونکہ تمہارے بھی سٹیپ اور گروہ ہیں منافقوں، اگر ایک گروہ کو ہم معاف کر دیں منکم تم میں سے، تو نعذب طائفہ، نعذب ہم عذاب دیں گے، طائفتن ایک اور گروہ، کیونکہ وہ ابھی کفر تک نہیں پہنچا، وہ تھوڑی باتیں کرتا ہے۔ بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ، بِأَنَّهُمْ جس گروہ کو ہم نے عذاب دینا ہے، بِأَنَّهُمْ وہ اس وجہ سے ہے، كَانُوا مُجْرِمِينَ وہ مجرم لوگ ہیں۔ لہذا یہ منافقین کا بھی ٹاپک چل رہا ہے۔ ہمارے 14 رکوع مکمل ہوئے، 66 آیات ہوئیں۔ اگلی آیات مبارکہ کا پہلا موضوع ہی کیا ہے؟ المنافقون والمنافقات۔ صرف مرد منافق نہیں ہوتے، عورتیں بھی منافق ہوتی ہیں۔ اب انہی کا تذکرہ آگے چل رہا ہے، اور اسلام کو ہمیشہ جو پریشانی رہی ہے وہ منافقین سے رہی۔ مسلمان ہمیشہ اپنوں کے ہاتھوں ہی لٹا ہے، خواہ وہ سلطان ٹیپو شہید ہو، خواہ کہیں اور پہلے کی بات ہو، تو ہمیشہ کلمہ گو مسلمانوں نے ہی ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچی ہیں اور مسلمانوں کی تباہی اور بربادی کا سبب بنے۔ تو اللہ تعالی ہمیں نفاق سے محفوظ فرمائے، ہمیں دل اور اپنا ظاہر اور باطن ایک جیسا رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضی یا واسع الکرم، وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔